folks, we are back. کوئی زیادہ انگریز بن رہا ہے. سلام سیٹ کیا حال ہے؟ آج اپن تیرے لیے مکس پلیٹ لایا. کیا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مکس پلیٹ کیا چیز ہے. اصل میں جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں کیا کریں تو ہم مختلف الا بلا اکٹھا کر کے ایک پروگرام میں ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ ایک لمحے اگر آپ ڈاکو کا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے تو دوسرے لمحے آپ ٹوتھ پاؤڈر کا ایڈ دیکھ رہے ہوں گے. اور اس چیز کا نام ہے مکس پلیٹ یعنی کہ الا بلا. لیکن آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کو الا بلا دکھا رہے ہیں, ہم تو آپ کو مکس پلیٹ دکھا رہے ہیں. لیکن جیسا کہ ابراہیم نے آپ کو بتایا کہ مکس پلیٹ اصل میں الا بلا ہی ہے, تو ہم آپ کو مکس پلیٹ کی آڑ میں الا بلا دکھا رہے ہیں. تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں مکس پلیٹ. نہیں الا بلا. واٹ ایور. سو folks, we are back. تو پھر انگریزی بات کیا؟ ہاں تو ویورز, ہمیں پتہ لگا کہ آپ کو اسپورٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کچھ نہیں پتا؟ خیر کوئی بات نہیں, ہم جو ہیں آپ کو بتانے کے لیے. تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے اسپورٹس بس. اب آیا نا لائن پہ. اسپورٹس بس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. فٹ بال فیڈریشن نے فٹ بال کا نام فٹ بال سے چینج کر کے باکسنگ رکھ دیا ہے. اب آئندہ ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ باکسنگ ورلڈ کپ ہوگا, جبکہ باکسنگ کا ورلڈ کپ تو ہوتا ہی نہیں. پچھلے دنوں سلیم جاوید نے ایک میچ کی انسائرنگ کی. کہا جاتا ہے کہ اوپنر نے 70 گیندوں پر 70 چوکے لگائے, جبکہ مخالف ٹیم کا کہنا ہے کہ ایک بھی گیند بیٹ سے نہیں ٹکرائی, جبکہ امپائر یعنی سلیم جاوید کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ ہونے والا کرکٹ ورلڈ کپ ہمارا ہے. تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کرکٹ ٹیم پر ایک فلم رپورٹ. سکسر, 6 رن, ایک اور چھکا. یہ ہے زاہد آفریدی, تو 6 بالوں پہ 6 چھکے مار سکتے ہیں. زاہد میں ایک بال پہ ایک مرتبہ آؤٹ بھی ہو جاتا ہوں. ایکسکیوز می. او بری بابا جونٹی, کیا حال ہے؟ بڑی کروڑے سائیں, آپ گئے تھے وہ فٹ بال کولا کے دفتر, کیا بنا؟ ارے فٹ بال کولا والے کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں تم کو ایک ہی نعرہ مارنا ہوگا, جنریشن پریویئر. لیکن تو کوئی مسئلہ نہ ہوا. اور بھابھی گھر میں ٹھیک ہے, بچہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, بڑے خوش ہیں 12 لاکھ روپے اسپانسرشپ پر. اب بابا 1 منٹ, ابھی آیا. ہیلو, کیسی جا رہی ہے آپ کی فیلڈنگ؟ کیموفلاج, انڈر کور مشن. یہ کیا ہے؟ مائک کان تو نہیں کرتا. مائک ٹائسن نہیں ہے. تجھے یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کھیت ہے تو کھلیان ہے, کھلیان ہے تو بہاریں ہیں, بہاریں ہیں تو پھل ہیں, پھل ہیں تو مسائل ہیں, مسائل ہیں تو ان کا حل ہے, اور جہاں حل ہے وہاں یقیناً حکیم صاحب کا ہاتھ ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ڈاکٹر فیصل اور حکیم ابراہیم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسائل ہمیں اپنے خطوط میں لکھ کر بھیجتے ہیں اور حکیم صاحب ان کا جواب دیتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں پہلے مسئلے کی طرف. یہ خط لکھا ہے ہمیں فرزانہ نے میاں والی سے. یہ لکھتی ہیں کہ میرے میاں بہت مارتے ہیں. جی یہ آپ کے میاں دراصل ایک بیماری کا شکار ہے, اور غالباً ابھی اس بیماری کی پہلی سٹیج پر ہے کہ آپ کو مارتے ہیں. اس کی اگلی سٹیج یعنی کہ دوسری سٹیج میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کے شوہر اکثر گھر سے باہر رہنے لگیں گے, اور اس کی آخری اور فائنل سٹیج میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کے شوہر ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر رہنے لگیں گے. پھر آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ آپ کے شوہر آپ کو مارتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب حکیم صاحب, بہت اچھا تجزیہ کر کے انہوں نے حکیم صاحب نے آپ کو بتایا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے خط کی طرف. یہ دوسرا خط ہمیں لکھا ہے عزیز صاحب نے فاروق آباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ 10 سال پہلے میں نے ایم اے کیا تھا مگر نوکری نہیں ملتی. 10 سال پہلے ایم اے کیا تم نے, 10 سال پہلے کا کورس آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. میرے خیال ہے تم تو ایف اے سے بلکہ میٹرک سے دوبارہ تعلیم حاصل کرنی شروع کرو, پھر تمہیں شکایت نہیں ہوگی کہ تمہیں نوکری نہیں ملتی. بہت خوب, بہت خوب حکیم صاحب, بہت ہی شائستہ انداز میں بہت ہی اچھا جواب دیتے ہیں حکیم صاحب, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے خط کی طرف. یہ خط ہمیں لکھا ہے راحت صاحب نے قاتل آباد سے. یہ لکھتے ہیں مجھ سے قتل ہو گیا ہے, کیا کروں؟ اب کوئی بڑی بات نہیں, قتل تو اکثر آپ سے ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. اگر تو کسی نے آپ کو قتل کرتے نہیں دیکھا تو آپ ایسا کیجئے, لاش کو اپنے گھر کے پچھلے صحن میں دبا دیجیے. لیکن دوسری صورت, اگر آپ کو کچھ لوگوں نے قتل کرتے دیکھ لیا ہے تو پہلے آپ ان لوگوں کو قتل کریں اور ان کی لاشیں اکٹھی کریں, پھر ساری لاشوں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر کے پچھلے صحن میں دفن کر دیں, اور اس کے بعد گھر کو کسی فرضی نام سے بیچ کر بیرون ملک شفٹ ہو جائے. اس سے بہتر حل نہیں میں بتا سکتا. وجہ فرمایا آپ نے حکیم صاحب, بالکل صحیح مشورہ ہے. میں نے بھی ایک دفعہ قتل کیا تھا تو اسی طرح کیا تھا. یہ آخری خط ہمیں لکھا ہے فاروق صاحب نے.
یہ لکھتے ہیں کہ میری شرٹ پر داغ پڑ گئے ہیں، ہر طرح کا شیمپو اور صابن استعمال کر لیا مگر کوئی فائدہ نہیں۔ حکیم صاحب آپ کی کوئی مشورہ دیں۔ فاروق کا خط ہے؟ جی ہاں، رہتا کہاں ہے؟ یہ رہتا ہے میرے محلے میں۔ اوے فاروق، اوے 10 سال سے تو ایک ہی شرٹ استعمال کر رہا ہے، اب اور کتنی استعمال کرے گا؟ داغ نہیں پڑیں گے تو کیا اس میں تو چھید بھی ہونے چاہیے۔ 10 سال میں اس نے کم سے کم 10 من آم کھا لیے۔ آم کھانا چھوڑ دے، گھر میں ملتا ہوں تجھے، گھر آیا میں۔ حکیم صاحب اشرف سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ اشرف؟ کون اشرف؟ میں تو واقف نہیں ہوں۔ تم خود ہو اشرف؟ میں اشرف ہوں؟ ہاں ہاں، یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو۔ اشرف بچپن ہی سے کھیلوں کا شوقین تھا۔ کاشف تم میری ٹیم میں آ جاؤ، اور تم میری ٹیم میں آ جاؤ، سلیم تم میری ٹیم میں آ جاؤ، تم میری ٹیم میں آ جاؤ۔ اشرف تم ایسا کرو، امپائر بن جاؤ۔ پھر ایک دن اشرف کو کالج ٹیم میں چانس دیا گیا۔ سلیم بھائی وسیم بھائی کہہ رہے ہیں 1 رن تو بنانے۔ اشرف نے دن رات محنت کی۔ اشرف نے کرکٹ میں آتے ہی تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ چلتا ہی نہیں ہے۔ کرکٹ کے علاوہ اشرف کو فٹ بال سے بھی شدید لگاؤ تھا۔ ارے میرا فٹ بال کہاں گیا؟ اشرف فٹ بال کا جدید ترین استعمال جانتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم نمک ہے۔ آخرکار اشرف کو چانس مل ہی گیا تو اسے معلوم پڑا کیا ٹینس بال سے نہیں کھیلنا؟ اشرف نے اپنے پہلے ہی میچ میں بے انتہا رنز بنائے۔ سلیم بھائی پلیز کسی اور کو رنر بلا لیں، میں تھک گیا ہوں۔ اتنی کاوشوں کے باوجود اشرف کو وہ مقام نہ مل سکا جس کا وہ حقدار تھا، تو اس نے فیصلہ کیا اب میں گولف کھیلوں گا۔ کیا اشرف نے گولڈ میڈل جیتا؟ کیا اشرف ایک کامیاب ایتھلیٹ بن سکا؟ کیا اس نے رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر لیے؟ ہمیں کیا پتا ہے نا۔ ہمیں السلام علیکم، میں اشرف کے ابو ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اشرف بالکل مجھ پہ گیا ہے، جھوٹ بولتے۔ دیکھو اشرف کی تو مجھے نہیں تھی، میری تو مجھے اشرف تو ایسا تھا، پتا نہیں، مجھے میری ہمسائے نے بتایا کہ جس دن اشرف پیدا ہوا تھا اس دن ہمارے گاؤں میں 333 بچے پیدا ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اشرف کو میرے گھر ہی کیوں پیدا ہونا تھا؟ میری ہی ایسی قسمت کیوں تھی کہ اشرف میرے گھر پیدا ہو گیا؟ کہیں اور پیدا ہو جاتا، کوئی اور بچہ کیوں نہ آ گیا؟ خیر اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، چلیں بتاتا ہوں اشرف کے بارے میں کچھ۔ یہ بات ہے جی 22 دسمبر 1974 کی، کہ جب بالا کوٹ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے۔ پیدائش کے دن ہی اسے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ مل گیا۔ میرا بیٹا اشرف وہ بچہ تھا جس میں پیدائشی طور پر وہ تمام خوبیاں تھیں جو کسی نوجوان میں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ جی بچپن سے ہی اس کے عزائم بہت بلند تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، دشمن کا ایک جہاز تباہ کر دوں گا۔ انکل ٹوکن ختم ہو گئے۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوقین تھا، دل کسی کا دوست نہیں، ستارے محمد علی زیبا شان، دیکھوں کہ نہ دیکھوں۔ دیکھیں جی میں اشرف کا ابو ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں خدا کے لیے میرے پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں، اللہ نہ کرے اشرف آپ کے گھر بھی پیدا ہو، اگر پیدا ہو گیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ میرے پہ انگلیاں نہیں اٹھانا بھائی۔ السلام علیکم۔